ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ ہمت کر کے بچے کو قرآن حفظ کروا دیتے، جیسے تیسے بھی کرواتے ہیں۔ جیسے بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا، اس کو مدرسے اٹھایا اور دنیا کے کاموں میں ایسا مشغول کر دیا کہ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ منزل یاد رکھ سکے۔ اس کو اسکول میں ڈال دینا یا اور کوئی دیگر ایسی مصروفیت میں ڈال دینا کہ ان کا ذہن ہوتا ہے ہم نے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، ہم نے منزل مقصود تک پہنچ گئے، اب اس کو دنیا کے کاموں میں بس ایسا جکڑ دو کہ نام تو اس کا حافظ ہو گیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، پتہ نہیں میرے یہ اساتذہ اس پر اتفاق کریں یا نہ کریں، میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کا حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا یاد رکھنا مشکل ہے۔ قرآن پاک کو حفظ کرنا تو یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ بھاگم دوڑم کر کے ہمت کر کے حفظ کر لیتا ہے، یا پھر ساری زندگی کے لیے اس کو یاد رکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک کا محتاج بن کے رہو گے تو یہ یاد رہے گا، اگر اس کی طرف سے پشت کر دی تو یہ ہو گیا۔ کہ وہ اپنے بچے کو ایسی مصروف، سب سے افضل تو یہ ہے بچہ حافظ قرآن بن کے اس کو عالم دین بنایا جائے۔ کیا بنایا جائے؟ عالم دین بنے گا نا تو یہ اسی فیلڈ کے اندر ہی ہے، اس کو قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ رہے گا، اٹیچمنٹ رہے گی۔ اگر یہ بیان بھی کرے گا کوئی چیز آپ قرآن پاک کا حوالہ ضرور، اس کو پارا اور یہ چیزیں اس کے ساتھ ایفیلیشن اس کی برقرار رہے گی۔ اور اگر وہ ڈبل میتھ کر رہا ہے، فزکس کیمسٹری پڑھ رہا ہے، تو اب قرآن پاک کے ساتھ اس کی ایفیلیشن بہت کم ہو جائے گی۔ تو سب سے افضل بات تو یہ ہے کہ اس کو عالم دین بنایا جائے، وگرنہ یہ ایک ماں باپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہے کہ بچے کو ایسے کام میں مشغول کریں کہ اس کے لیے روزانہ منزل پڑھنا اور سنانا یہ آسان ہو تاکہ یہ قرآن پاک یاد رہے۔ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اگر 100 بچے، کتنے بچے تھے؟ 100 بچے حافظ قرآن بنتے ہیں تو ان میں یاد کتنوں کو رہتا ہے آخر میں؟ چاہے گنتی کے اوپر چند انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، سب کو قرآن کی حفظ یاد نہیں ہے۔ مدنی منع میری بات بڑی توجہ سے سنو، ایک بندہ اس کے سر پر خالی برتن ہے، کون سا ہے؟ اور ایک کے سر پر بھرا ہوا برتن ہے، کیا دونوں کی چال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ جس کے سر پر برتن خالی ہے وہ بے احتیاطی سے چل رہا ہے، اس کو پتہ ہے ٹھیکا لگا، ٹھوکر لگی، برتن ہی ٹوٹے گا، نہ اور لے لیں گے۔ اور جس کے سر پر بھرا ہوا برتن ہے وہ بڑا سنبھل کر قدم رکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے ٹھوکر لگی، برتن بھی ٹوٹے گا، ساری کمائی بھی برباد ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سمجھو اے مدنی منو، تمہارے سینے میں اللہ کا پاک کلام ہے، تم آپ بچوں کی طرح نہیں ہے جو بے احتیاطی سے چلو۔ ارے تم قرآن پاک کے حامل ہو، قرآن کے حافظ ہو، تمہارے سینے میں قرآن ہے، تمہیں چاہیے ہر قدم بڑا سنبھل کے رکھو، کہیں ٹھوکر لگی یہ برتن بھی جائے اور یہ قرآن کا نور بھی نکل رہا ہے۔ کپڑا ہے، اگر یہ کپڑا ناپاک ہو اس میں قرآن رکھو گے؟ مجھے بولو یار، ناپاک کپڑے میں قرآن رکھو گے؟ یار جب ہم جیسے نکمے قسم کے بندے ناپاک کپڑے میں قرآن نہیں رکھتے
اللہ تعالیٰ بھی گناہوں سے ناپاک سینے میں قرآن نہیں رکھنے دیتا. اسیان سے نسیان ہوتا ہے. جتنے گناہ زیادہ کرو گے حافظہ اتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی نیکیاں کرتے جاؤ گے حافظہ اتنا تیز ہوتا چلا جائے گا. تو یہ سمجھو ہمارے سینے میں قرآن ہے. میں نے اگر کوئی غلط کام کیا سینہ ناپاک ہو گیا، کہیں یہ قرآن کا نور نہ نکل جائے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے قرآن اپنی ہمت سے حفظ کیا ہے. یہ ہمارا کمال نہیں، یہ قرآن کا کمال ہے جو ہم جیسے نکموں کے سینوں میں اتر گیا. اور میری بات یہ کان کھول کر سن لو، پوری دنیا کے اندر چھوٹی بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن پوری دنیا میں اگر زیر زبر کے ساتھ کوئی کتاب یاد ہے کسی کو تو وہ قرآن مجید ہے. یہ اسکول کی کتابیں کتنے لٹے لگا دے رات ساری یاد دے، عرب عرب یاد ہوتی ہے. یہ قرآن کا اعزاز ہے. آپ کو میں بڑی پیاری سی بات بتاؤں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک سکھ آیا، کہنے لگا جی میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. کیا آیا ہوں؟ اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ آپ مناظرے میں مجھ سے جیت بھی نہیں سکتے. یار مناظرہ ہوا ہی نہیں ہے، پہلے تو فیصلہ کر رہا ہے. کہنے لگا نہیں آپ جیت نہیں سکتے. اور میں کیوں نہیں جیت سکتا؟ کہنے لگا جی آپ کے قرآن کے 15 پارے مجھے یاد ہیں. حفظ ہے. آپ کے قرآن کے 15 پارے مجھے زبانی یاد ہیں. آپ میرے ساتھ کیا بات کرو گے؟ آپ فرمایا اللہ کے بندے یہ تو ہمارے قرآن کا کمال ہے کہ تیرے جیسے کے سینے میں اتر گیا تو مجھے اپنی گرنتھ کے 15 ورقے ہی زبانی سناتے. یہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا حامل ہے. اس کے سینے میں اللہ کا پاک کلام ہے. اور اگر یہ قرآن حفظ کر کے غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے تو تمہاری طرف دیکھ کر اگر کوئی قرآن پاک سے دور ہو گیا اس کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں. اور اگر تمہارا کردار دیکھ کر، تمہارا اخلاق دیکھ کر، تمہارا چلنے کا انداز، تمہارے بولنے کا انداز اور تمہارے گفتگو کا انداز اور تمہاری نماز اور تمہارے روزے دیکھ کر اگر کوئی بندہ پوچھے بھائی یہ سب کچھ ایسا کیوں ہے، آپ کہو جی میرے سینے میں رب کا کلام موجود ہے، تو اگر وہ متاثر ہو کر اپنے بچے کو اس طرح مائل کرواتا ہے تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. الذي ترجى شفاعته